حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقدس زمانہ ہے، لیکن اس وقت بھی حق بولنا بہت بڑا ظلم تھا لوگوں کی نظر میں، جیسا کہ آج ہے۔ حق بولنے پر انسان کو مار دیا جاتا ہے، حق بولنے پر انسان کو کھدیڑ دیا جاتا ہے، حق بولنے پر انسان کو بھگا دیا جاتا ہے، حق بولنے پر انسان کو کوٹ دیا جاتا ہے، حق بولنے پر انسان کو چوٹ دیا جاتا ہے، حق بولنے پر انسان کو ووٹ نہیں دیا جاتا۔ اس کے فیور میں کوئی نہیں رہتا جو حق بولتا ہے۔ آپ حق بولیے، اکیلے ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے کہا تھا کہ میں خطاب کر رہا تھا مگر میں حق بولتا رہا، لوگ جاتے رہیں، میں حق بولتا رہا، لوگ جاتے رہیں، میں حق بولتا رہا، لوگ جاتے رہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ، وہ بھی حق بولتے تھے۔ 18,000 نمازی سلام پھرتے ہی بھاگ گئے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان کرنے لگا تھا میں۔ ان کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی جس کے ایک بچی تھی، بٹیا، وہ لے کر آئی تھی۔ ایک بادشاہ سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ جب اس کی جوانی ڈھلی، وہ بوڑھی ہو گئی، تو اسے ایسا لگا کہ کہیں میں بدصورت ہو رہی ہوں، میں بوڑھی ہو رہی ہوں، کہیں میرا شوہر دوسرا نکاح نہ کر لے، کسی اور سے نکاح نہ کر لے، کیونکہ ایسے مکار بادشاہ پہلے تھے بھی، کہ عورتوں کو کھلونا سمجھتے تھے۔ ایک عورت نہیں، 10-20 عورتیں ان کے یہاں آتی جاتی تھی۔ تو اس عورت نے سوچا کہ اگر یہ دوسری شادی کر لے گا تو میرے زمین جائیداد کا جو حصہ اس سے بے دخل کر دے گا۔ تو اس کے دماغ میں ایک شیطانی فطور آیا، ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ ایسا کرتی ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح بادشاہ سے کرا دیتی ہوں۔ بادشاہ کے لیے وہ سوتیلی بیٹی ہے، لیکن بیٹی تو ہے۔ تو جب اس نے پکا ارادہ بنا لیا تو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملنے گئی اور جا کر مسئلہ پوچھا، کیا میں اپنی بیٹی کا نکاح اپنے شوہر سے کر سکتی ہوں؟ سوچو، دولت کے لیے لوگ پہلے بھی پگلائے ہوئے تھے اور آج بھی پگلائے ہوئے ہیں۔ کسی کو سکون نہیں چاہیے، بس دولت چاہیے۔ تو اس عورت نے جب حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بتایا، نہیں، جس طرح اس کی بیٹی اس پر حرام ہے، اسی طرح اس کی سوتیلی بیٹی پہ اس پر حرام ہے، شادی نہیں ہو سکتی، نکاح روا نہیں، جائز نہیں ہے۔ اچھا، حق بولا تھا، یہ خود پوچھنے گئی تھی، لیکن آپ کی جانی دشمن بن گئی۔ بادشاہ کو، یعنی اپنے شوہر کو، ایک دن اس نے نشہ کرایا، اور نشہ کرانے کے بعد اپنے بٹیا کو، جو اس کی سوتیلی بیٹی تھی بادشاہ کی، جو یہ لے کر آئی تھی، اس کو 3200 شرنگار کرایا۔ 3200 شرنگار کرانے کے بعد 16 کیا 3200 شرنگار کرانے کے بعد اسے خوب لپا پوتی، پٹی وٹی کرنے کے بعد اس کے چہرے وہرے پر بھاؤں سنوارنے کے بعد، جسم کو بہترین بنانے کے بعد بادشاہ کے کمرے میں بھیجی رات کے تاریکی میں۔ بادشاہ تو ویسے ہی نشے میں چور تھا، تو جب نشہ کر لیتے ہیں لوگ تو بیٹی کیا ہے، بہو کیا ہے، لوگ تمیز نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے ان لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے کہتے ہیں شراب ام الخبائث ہے، اس سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو بادشاہ نشے میں چور، مخمور، اپنی سوتیلی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ اس نے کہا، ٹھہر جاؤ، مجھے منظور ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر، کتنا گندا کام ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے نکاح تو کر لوں گا، لیکن اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت یعنی اس کی بیوی نے کہا
اس کے بدلے میں زمین جائیداد میرے نام کر دیجیے۔ کہا وہ کر دوں گا، نو ٹینشن۔ کہنے لگے ایک پرابلم اور ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اس رشتے کے خلاف ہیں، پہلے ان کا کام تمام کیجیے، معاذ اللہ، پہلے ان کو یہاں سے ختم کیجیے۔ تو بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، حق بولنے والوں کا آج بھی کچھ نہیں ہے، پہلے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن یاد رکھے جنت میں بہت کچھ ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو بلایا گیا، اس نے جلاد کو بلایا اور جلاد سے کہا اس کا سر اڑا دو۔ اپنے نفسانی خواہش کے لیے سوچو، اپنی نفسانی خواہش کے لیے اس کا سر اڑا دیا گیا، ان کا سر اڑا دیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ جب سر قلم کر دیا گیا تو سر سے بھی آواز آ رہی تھی، یہ بیٹی تم پر حرام ہے، یہ بیٹی تم پر حرام ہے، یہ بیٹی تم پر حرام ہے، یعنی اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ حق بولنے والے ہمیشہ حق بولتے رہتے ہیں، کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی ان کے اوپر مصیبتیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، لیکن حق بولنے سے باز نہیں رہتے ہیں۔ لوگ سکون کی تلاش میں، وہ بوڑھی عورت پیسے کی تلاش میں، سکون ڈھونڈنے کے چکر میں، حالانکہ وہاں سکون نہیں ہے پیسوں میں۔ ایک بچہ سمندر کے کنارے کھیل رہا تھا ریت سے، کوئی گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بیٹا تم یہاں کھیل رہے ہو، پڑھ لکھ لو، کچھ کام آئے گا۔ میں سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں، بس ایسا نہیں کہ پڑھائی مت کیجیے، پڑھائی بہت ضروری ہے، لیکن اس بچے کی سچائی سن لیجیے۔ بچے نے کہا پھر پڑھ لکھ کر کیا کروں گا؟ کہا پڑھ لکھ لیں گے تو نوکری ملے گی۔ کہا نوکری کے بعد؟ کہا پھر چھوکری ملے گی، پھر چھوکری کے بعد پھر تمہارے بچے ہوں گے، پھر ان کی شادیاں کرو گے، پھر تمہاری بہویں آئیں گی، پھر تمہارے مزید گھر ہوں گے، پھر بلڈنگیں ہوں گی۔ پھر وہ بچہ پوچھتا رہا، پھر تو جو رپورٹر تھا وہ جواب دیتا رہا کہ بلڈنگیں ہوں گی، گھر ہوں گے، عالیشان محل ہوں گے۔ کہا تم عائش کی زندگی گزارو گے؟ کہا تمہیں کسی بات کا ٹینشن نہیں ہوگا؟ کہا ارے یار پھر کیا کہہ رہے ہو، تمہیں زندگی میں عیش و آرام ملے گا۔ کہا اتنا لفڑا اٹھانے کے بعد عیش و آرام کی جو بات کر رہے ہیں وہ تو میں ابھی لے رہا ہوں، سمندر کے کنارے کھیل رہا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، نہ بال نہ بچہ، نیند آوے اچھا۔ کہنے لگا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے اتنے پیسے کمانے کی؟ اگر انسان سکون ڈھونڈنا چاہے اور سکون لینا چاہے تو کم پیسوں میں بھی سکون ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں پیسوں کی اشد ضرورت سب کو ہوتی ہے۔ ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ سماج کا پریشر لوگوں پر بنا ہوا ہے کہ آپ اتنا کما کے دیں، اتنا کما کے دیں، اتنا کما کے دیں۔